کر رہے ہیں بلکہ ہم گلوبلی بھی غازہ میں جتنے کیجولٹیز اور وائلنس ہم نے دیکھا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی اسٹرگل کو بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پوسٹر میں خاتون نے مائک پکڑا ہوا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے عورت مارچ کی اپنی اسٹرگل. یعنی ہم ہر سال نیشنل پریس کلب پہ آتے ہیں ان آرمڈ نان وائلنٹ ایک مارچ کرتے ہیں بٹ ہر سال ہمیں اتنی ریزسٹنس ملتی ہے یہاں پہ. ہمیں این او سی نہیں دیا جاتا, ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا, ہم پہ ڈنڈے برسائے جاتے ہیں یا ہمیں دھکیلا جاتا ہے. تو ہم بیسکلی ان سارے فارمز آف ریزسٹنس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اپنے پوسٹر میں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ریزسٹنس کی بات کرتے ہیں ہم آلسو بات کریں گے تھوڑی سی امید کے بارے میں, کیونکہ جب بھی ہم ریزسٹ کرتے ہیں تو وی آلویز گیٹ اے لاٹ آف ہوپ. ہمارے دلوں میں تھوڑی سی امید بھی پیدا ہوتی ہے کہ شاید آنے والی جنریشن بہتر ہو جائے. تو میں آپ کو تھوڑا سا اپنے ڈیمانڈس کے بارے میں بتاؤں گی. سب سے پہلی ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ جبری گمشدگی کا خاتمہ ہے. یعنی ہم بلوچ, پشتون, سندھی افراد, جرنلسٹ اور جتنے لوگ جن کو فورسفلی اٹھایا جاتا ہے اور ان کو کورٹس میں پیش نہیں کیا جاتا اور ان کے گھر والوں کو بالکل بھی آگاہی نہیں دی جاتی کہ وہ کہاں پہ ہیں, زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. تو ہم سب سے پہلے تو انفورس ڈس اپیرنسز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ ختم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ماہرنگ بلوچ جو اسلام آباد تک چل کے آئیں اور انہوں نے اپنی موومنٹ یہاں پہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی, ان کو بھی ایکسٹریم ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا اسٹیٹ کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے. ہم بیسکلی ان کے جتنے بھی مطالبات ریز انہوں نے کیے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو سنا جائے, ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ان پہ فوری ایکشن لیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا بلیک آؤٹس کے خاتمے کی ہم بات کرتے ہیں کہ جتنا میڈیا بلیک آؤٹ ماہرنگ بلوچ کی موومنٹ یا پی ٹی ایم کی موومنٹ کے اوپر کیا گیا اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے. فردر مور افغان ویمن جن کو اس پاکستان سے فورسفلی ڈپورٹ کیا گیا, اس کے خلاف بھی ایکشن اسٹیٹ کو لینا چاہیے. فردر مور ہم امید اور عالمی امن کی فروغ کی بھی بات کر رہے ہیں اس سال. یعنی پیلسٹینین ایشو میں پاکستان کی گورنمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور اس کو فردر سپورٹ کرنا چاہیے پیلسٹینین ریزسٹنس کو آن اے گلوبل اسکیل. اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں پر اسرائیل کی وحشیانہ جنگ کی حمایت میں سماجی مغرب کی منافقت کی ہم کمپلیٹ مذمت کرتے ہیں. یہ جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز نے جتنی بھی وائس ریز کی یا ہم نے جتنی بھی وائس ریز کی اگینسٹ دی پیلسٹینین ایشو, اس سے بیسکلی جو ویسٹ کی ہپوکریسی ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے اینڈ وی آر ٹوٹلی اگینسٹ دا ویسٹ پالیسی ٹورڈز پیلسٹائن. فردر مور پاکستان کی حکومت کو علاقائی امن کو یقینی بنانے کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے. یعنی افغانستان میں ہمارے جتنے افغان ریفیوجیز ہم نے فورسفلی ڈپورٹ کیے دیٹ واز اگینسٹ humanitarian basis and we completely do not stand with that decision. اب اس پہ بات کریں گی آگے صنفی بنیاد پر پدرشاہانہ تشدد کے خاتمے پہ ڈاکٹر فرزانہ باری. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر طرح کا جو تشدد ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, لیکن خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے, ٹرانسجنڈر کے حوالے سے, مذہبی اقلیتوں کے اوپر جس طرح کا تشدد ہو رہا ہے. ایک تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان جو اس وقت ایک ایمرجنسی, نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کرے کہ عورتوں کے اوپر جو صنفی تشدد ہے اس کے حوالے سے, اور ایک نیشنل لیول پہ جیسے ہم پولیو کے حوالے سے کیمپینز کرتے ہیں یا جیسے خاندانی منصوبہ بندی کی کیمپینز ہوتی ہیں نیشنل لیول پہ, اس طرح کی ایک نیشنل لیول کیمپین پاکستان میں ہونی چاہیے جس میں ایک طرح سے زیرو ٹالرنس جو خواتین کے اوپر صنفی تشدد ہوتا ہے اس کی ایک زیرو ٹالرنس پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے. دوسرا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں, کیونکہ جس وجہ سے بہت زیادہ دن بہ دن جو ہے
وہ عورتوں کے خلاف اور ولنریبل جو کمیونٹیز ہیں جس میں ٹرانسجینڈر ہیں، جس کے اندر مذہبی اقلیتیں ہیں، احمدی کمیونٹی ہے، آپ دیکھیں، اور جو بھی بچے جو کام کی جگہوں پہ جاتے ہیں ولنریبل ہوتے ہیں، تو جہاں جہاں پہ یہ تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ایک کلچر آف امپیونٹی ایگزسٹ کر رہا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ صنفی تشدد کرنے والوں کیسز کے اندر سزائیں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے، جس کے اندر پولیس ہے، جس کے اندر ہماری جوڈیشری ہے، اور ان کا بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بہت پیٹریارکل، بہت پدر شہانہ، بہت اینٹی وومن اور اینٹی پیپل ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان سب کو جو ہے ان کی ٹریننگز ہونی چاہیے، جینڈر کے حوالے سے جینڈر اویئرنیس کی ٹریننگز ہونی چاہیے، اور ان کی پرفارمنس اسیسمنٹ ہونی چاہیے، تاکہ ہر جج کو دیکھا جائے کہ جب ان کے پاس صنفی تشدد کے کیسز آتے ہیں اس میں کیا ان کے فیصلے، وہ کیا فیصلے دیتے ہیں، اور کتنی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں. تو ایک یہ بات ہے. اسی صنفی تشدد کے حوالے سے جو ایک دوسرا ایشو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عورتیں جو ہیں جن کو ہم نے اس لیے ولنریبل کیا ہوا ہے کہ وہ معاشی طور پہ اور سماجی طور پہ بااختیار نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے جب وہ گھروں میں بھی ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ اس کو سہتی رہتی ہیں، لیکن اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی عورتیں جب ان کی جان ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے، تب وہ گھروں کو چھوڑتی ہیں، اور جب وہ اپنے گھر چھوڑتی ہیں تو ان کا جو سارا سپورٹ سسٹم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ جو ریاست ہے جس میں ان کو شیلٹر ہومز ہیں تاکہ ان کے سر پہ چھت ہو، ان کو فری لیگل ایڈ ملے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سپورٹ سسٹمز ہیں، لیکن اگر یہ سپورٹ سسٹم انٹیکٹ ہوں گے تو شاید یہ ایک اس کی پریونشن کا کام بھی کرے گا. کیونکہ جب ایک ظالم مرد کو یہ احساس ہو کہ اس کی بیوی گھر چھوڑ کے جا سکتی ہے اور ریاست جو ہے اس کی سرپرستی کر سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ یہ کام، یہ اس پہ اس طرح سے تشدد کرنے سے باز بھی رہے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. باقی اس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے. یہ مین اس کے اوپر پوائنٹس پہ ہم نے بات کی ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد اکنامک جسٹس کے حوالے سے